बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 22 अप्रैल, दिन है मंगल का, सुबह के बजे हैं 8। तो आपकी आज सुबह बहुत ही अच्छी खबर से करवाते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। और ये हम इसलिए अच्छी खबर कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त फिस्तायत बरपा है और बादशाह सलामत जो हैं उनके कंट्रोल में है सब कुछ। वो जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। आइन, कानून, जमहूरियत, अदालत सब कुछ मस्मार हो चुका है, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है, वाशिंगटन से। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ट्रंप इंतज़ामिया का पहला डेलीगेशन अभी हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान से होकर गया है। उस 3 रुकनी जो डेलीगेशन था उसकी सदारत, उसकी सरबराही जो कर रहे थे, क़यादत वो कर रहे थे जैक बर्गमैन। और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और कांग्रेसमैन हैं और रिपब्लिकन हैं। और इन्होंने पाकिस्तान आने से पहले कुछ मुलाकातें भी की थी और मुलाकातें करने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ मुलाकातें करूँगा, सियासी शख्सियात से, अस्करी शख्सियात से और दीगर शख्सियात से, मीडिया पर्सन से। और उसके बाद फिर मैं आके रिपोर्ट सबमिट करूँगा अपनी ट्रंप इंतज़ामिया को, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को। उनको रिपोर्ट सबमिट करूँगा और अपनी रिकमेंडेशन दूंगा, ये उन्होंने कहा था। तो फिर ये डेलीगेशन 3 मेंबर्स था। जैक बर्गमैन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, ये कर रहे थे उसकी क़यादत। उनके साथ थे रिचर्ड सूजी और उनके साथ थे लूथर जैक्सन। ये 3 मेंबर्स थे और इन्होंने विज़िट किया और इनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। यही एक मुलाकात थी इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन इनकी मुलाकात जर्नलिस्टों के साथ भी थी, सहाफ़ियों के साथ भी थी और अलीमा खान साहिबा के साथ भी थी। लेकिन हुआ ये कि इनकी मुलाकात मनसूख करवा दी गई, कैंसिल करवा दी गई। और वजूहात जो भी बताई गई, सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया या अदरवाइज़ कुछ किया गया। तो मीडिया पर्सन्स की मुलाकात भी मनसूख और उसके साथ अलीमा खान साहिबा से मुलाकात भी मनसूख। ये मुलाकात मनसूख होने के बाद जैक बर्गमैन जो हैं वो 1 दिन के क़याम के बाद वापस रवाना हो गए। और जबकि दूसरे 2 मेंबर्स रिचर्ड सूजी और लूथर जैक्सन पाकिस्तान में ही रहे। और फिर उनकी मुलाकात हुई मरियम साहिबा के साथ और एक आध और मुलाकात होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेज दिया गया था। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क थे और इस तरीके से नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात नहीं हो सकी। इसहाक डार साहब भी बैरून मुल्क थे, तो लिहाजा ये तो मुलाकात नहीं हुई थी। अब इंतज़ार किया जा रहा था। पाकिस्तान निकलने से पहले रिचर्ड सूजी और लूथर जैक्सन ने बहुत जो है वो ऐसी गुफ्तगू की थी जिसमें लग रहा था कि ये तो पाकिस्तान के बड़े पुराने यार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, अस्सलाम वालेकुम भी कहा, शुक्रिया भी कहा, तो ये सब कुछ किया। लेकिन जो नपी तोली गुफ्तगू की थी वो जैक बर्गमैन ने की थी। और अब उनकी तरफ से जो है वो एक यूँ कहना चाहिए कि बड़ा सारा एक हमला हो गया है हमारे रावलपिंडी पे। और उन्होंने आज जो है एक ट्वीट किया है और ट्वीट बहुत ही जालिम किस्म का ट्वीट है। और उन्होंने कहा है कि मैं इसका आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। ये ट्वीट के पीछे क्या क्या राज पिन्हा है वो मैं आपको बताता हूँ। रिपब्लिकन जैक बर्गमैन का ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है जी। उन्होंने कहा है कि मेरे पाकिस्तान विजिट के बाद, आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट, engaging with leaders and communities there and in the US, I reaffirm my call for Imran Khan's release. सादा ज़ुबान में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के दौरे के बाद मैंने एंगेज किया वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, और फिर वापस आके अमेरिका में भी मैंने मुलाकातें की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से रीअफर्म करता हूँ कि मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान की रिहाई का मैं दोबारा मुतालबा करता हूं, रिलीज़ इमरान खान। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस नौइयत के होंगे ये भी ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग US पाकिस्तान पार्टनरशिप है उसकी बुनियाद जो है वो है वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेसी, जमहूरियत पे, ह्यूमन राइट्स पे और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे।
اور انہوں نے کہا کہ لیٹس ورک ٹوگیدر فار فریڈم اینڈ اسٹیبلٹی، اور آگے انہوں نے جو ہیش ٹیگ دیا ہے وہ ہے فری عمران خان، یعنی انہوں نے عمران خان کی رہائی سے بات شروع کی اور عمران خان کی رہائی پہ بات ختم کر دی۔ یہ جیک برگمین نے یہ ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اسکائی لیب جو ہے وہ گر گیا ہے ہمارے بادشاہ سلامت پہ، اور باقی ہمارے جو فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، جب سے یہ ٹویٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہیں آئی، بلکہ فون کھڑکتے رہے ہیں، کیونکہ واشنگٹن میں دن تھا اور ہمارے ہاں رات تھی، لیکن رات سکون سے نہیں گزری۔ تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس ٹویٹ کے پیچھے کیسے اتنا ڈیلے کیوں ہوا؟ ایک تو ان میں سے درمیان میں کچھ اور ملک میں بھی گئے تھے اور ایسٹر ہالیڈیز چل رہی تھیں، تو یہ امریکہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے آپس میں جو بھی ہے صلاح مشورہ، جو بھی ہے کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانی حکام سے بھی ملے ہیں، پاکستانی حکام سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بھی ملے ہیں۔ اور ایک جو ہے یہ میرے سامنے موجود ہے جی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ، انہوں نے ایک ٹویٹ میں انہوں نے جیک برگمین کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی 50 منٹ کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یور بولڈ سپورٹ فار پاکستان's پیپلز ڈیموکریسی، فری اسپیچ اینڈ رول آف لا از لاؤڈ اینڈ کلیئر، کیپ اسٹینڈنگ فار جسٹس، فری عمران خان از کی ٹو اے اسٹرانگر US پاکستان فیوچر۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ اس کے جواب میں دیا جو کہ جیک برگمین نے ٹویٹ کیا تھا، اس کے جواب میں ان کو ٹیگ کر کے پھر ڈاکٹر شہباز گل نے اس کا جواب دیا۔ ہماری اطلاع کے پھر مطابق ڈاکٹر شہباز گل کی ان سے ملاقات بھی ہوئی اور تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان کی جو ملاقاتیں منسوخ کروائی گئیں وہ برگمین نے کوئی اس کو بہت اچھا محسوس نہیں کیا، کیونکہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات منسوخ کروا دی گئی، اور کیونکہ اس لسٹ میں کچھ انڈیپینڈنٹ صحافی بھی موجود تھے، کچھ سرکار کے طرفدار تھے اور کچھ انڈیپینڈنٹ بھی تھے، تو وہ ملاقات منسوخ کروا دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات تھی، وہ بھی منسوخ کروا دی گئی۔ اس طریقے سے کوشش کی گئی برگمین کی کہ ملاقات نہ ہو سکے، اور انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، آزاد ذرائع ہیں، ان تک ان کی ایکسیس نہ ہو، اور اس لیے برگمین تو واپس چلے گئے، اور سوزی اور جیکسن جو ہے وہ یہی رہے، وہ ایک دن کے بعد گئے تھے، انہوں نے کچھ اور میٹنگز بھی کی۔ تو ان کی اصل میں امپورٹنس تھی برگمین کی، ایک تو یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور جنرل کی زبان کو، جنرل کی چالوں کو اور جنرل کے ایجنڈے کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اور ان کی کاٹ بھی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ لہذا ان کا یہ خیال ہے جیک برگمین کا کہ ان کے ساتھ یہ دانستہ یہ جو ہیں ملاقاتیں منسوخ کروائی گئیں، اور یہ ملاقاتیں منسوخ نہیں کروانی چاہیے تھی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ظاہر ہے جی اپنے ان کے چینلز ہیں، اپنے چینلز کے ذریعے انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے نمائندوں سے بات چیت کی اور انفارمیشنز گیدر اپ کی، اور اس کے بعد یہ ٹویٹ اس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اور وہ بھی اس میں ان کا بھی رول ہے، قاسم سوری صاحب، اور پھر ڈاکٹر تیمور جھگڑا بھی ادھر موجود ہیں، انہوں نے ادروائز ریپبلکنز کے ساتھ اور کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ 50 منٹ کی پھر طویل نشست ہوئی ان کی ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں، اور یہ ساری کی ساری سچویشن ان تک پہنچی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ اکاؤنٹ سیز کرنا ہمارے اور جرنلسٹوں کے، ہمارے سے مراد ہے جرنلسٹوں کے اکاؤنٹ سیز کرنا، ان کی فیملیز کو تنگ کرنا، ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کرنا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری، صدام ترین کی گرفتاری، اور پھر عمران لالیگا کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سارے کا سارا جو ہو رہا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو نوٹس نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو نوٹس کیا جا رہا ہے، اور اس کو کافی غور کیا جا رہا ہے۔ پھر احمد روحانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا جانا،
اور پھر سیاسی کارکنوں کو دوبارہ گرفتاریاں شروع. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف چارج شیٹ بن رہی ہے اور یہ چارج شیٹ FIR بن رہی ہے اور یہ شاید یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ ایک پہلا جو رزلٹ ہے وہ آ چکا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق ایک بار پھر جو پاکستان ڈائسپورا ہے جو کہ حکومتی نہیں پرائیویٹ پاکستان تحریک انصاف کے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ برگمین جو ہیں ان کا قد کاٹ ہے اور ان کی بہت عزت اور احترام ہے امریکن سسٹم میں اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میں. اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رپورٹ سبمٹ کر دی ہوگی یا کر دی ہوگی بلکہ یقیناً کر دی ہوگی کیونکہ اتنا بولڈ جو ٹویٹ آیا ہے بولڈ پوسٹ آئی ہے اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو چالاکیاں ہیں یہ شاید نہ چلیں کیونکہ شریف اللہ کو ایک دہشت گرد تھا اس کو حوالے کیا گیا اور اس کو حوالے کرنے کے بعد سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب تو ہمارے وارے نیارے ہیں اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ابتدائی سپیچ میں شکریہ بھی ادا کر دیا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو شریف اللہ ہے یہ تو ایک پینٹ بھی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو تعارف کیا کروا رہے ہیں اور گفٹ میں کیا دے رہے ہیں. گفٹ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے رہے ہیں ایک دہشت گرد اور اس سے آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی عقلوں پر ماتم کریں اور اپنے آپ کو ریوزٹ کریں اپنی پالیسیوں کو اپنے مائنڈ کو میک اپ کریں اور ذرا تھوڑا سا نئی دنیا کے ساتھ چلنا سیکھیں. اگلی بات جو ہے جی اس کے اب آفٹر شاکس بھی ہیں اور ظاہر ہے اس کے آفٹر شاکس مزید بھی بڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی آپ کو خبر دے دوں کہ صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ جو دیگر ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی وہ بھی میں آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جناب معاملہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں رکا ہوا. اور اگلی جو ملاقات ہوئی کانگریس مین کرسٹن میک ڈونلڈ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ڈاکٹر گل نظر آ رہے ہیں اور اس میں ڈاکٹر الوی نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان ایکس اور اس کے بعد ان کی اہلیہ نظر آ رہی ہیں اور پھر تیمور جھگڑا بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اور پاکستان کی جو سرکاری سفارتکار ہیں ان کو ایک بار پھر وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا مات ہو گئی ہے بلکہ وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور جو حق اور سچ کی بات ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس کا آفٹر شاکس کیا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ میاں صاحب نے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے جو کہ ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے NA 130 سے اور فارم 47 کے تحت وہ MNA ہیں اس وقت. ان کی طبیعت لندن میں اطلاعات کے مطابق میڈیا رپورٹس کے مطابق طبیعت ان کی خراب ہو گئی ہے اور ان کا لندن میں قیام بڑھا دیا گیا ہے اور اب وہ جو ہے مزید کچھ ہفتے 2 ہفتے کے لیے وہ گئے تھے لندن لیکن اب کہتے ہیں کہ مزید وہ قیام کریں گے تا حکم ثانی. اور میرا خیال ہے کہ اس خبر کے بعد جیک برگمین کی اس ٹویٹ کے بعد پوسٹ کے بعد آئی تھنک وہ سوچیں گے کہ مجھے ابھی فورن جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ وہ یہاں پہ ظاہر ہے برطانیہ میں ہے تو کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ تو کریں گے. اگلی خبر جو ہے جی آج ملاقاتوں کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی ان کی جو ملاقات کینسل ہوئی تھی اس کو بھی کروائی گئی تھی بلکہ اس کو بھی جیک برگمین نے کوئی اچھا نہیں سمجھا اور اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی جو ہیں چالیں ان کو میں بہت اچھی طرح ریڈ کر سکتا ہوں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں اور ایک جعلی نظام اور ایک جعلی ماحول پاکستان میں اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ بنایا ہوا ہے اور اس جعلی ماحول کے مطابق ایک فیک جو ہے وہ آرٹیفیشل قسم کا اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہر معاملے پر جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا کنٹرول ہے اور ہر چیز کو وہی دیکھتے ہیں اور ہر چیز ان کے اشارے پر چلتی ہے. یہ بھی ان کی ایک ہے آبزرویشن ہے. تو بہرحال اب اگلی خبر ہے جی آج ملاقاتوں کا دن ہے عمران خان صاحب سے اور منگل کا دن ہے. تو جو ملاقاتوں کے لیے نام دیے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے
उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब ने अपना नाम दिया है, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं और समीर खोसा साहब हैं और फैसल मलिक हैं, नईम पंजोता हैं और ज़हीर अब्बास हैं। 6 नाम दिए हैं और देखना यह है कि आज इनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज भी बादशाह सलामत जो हैं इनकी मुलाकात करवाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पोस्ट आई है इसके बाद काफ़ी तबीयत नासाज है। अगली खबर है जी वो जेल सुप्रेंट को जो नाम दिए गए हैं फैमिली मेम्बर्स के, सलमान अकबर राजा साहब कोऑर्डिनेटर के तौर पे उन्होंने नाम दिए हैं। उसमें जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं जी, अलीमा खान साहिबा हैं, डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा हैं, इमरान खान साहब की तीनों बहनें, और अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा खान, नौरीन नियाज़ी साहिबा और कासिम ज़मान उनके कज़न हैं, और नौशेरवान बरकी हैं और जमशेद बरकी हैं। ये 6 मेंबर्स के नाम दिए फैमिली मेंबर्स के। इनकी मुलाकात आज होनी है जनाब इमरान खान साहब के साथ। तो ये 2 एक फैमिली मेंबर और एक वकला हैं, तो देखते हैं कि आज उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में, और जागते रहिए और दुआ करते रहिए। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।